السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں پیر کا روز یعنی کہ آج کا دن بڑا اہم تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ اس سے قبل نذر عباس توہین عدالت کیس اور بینچ کے اختیارات سے متعلق جو فیصلہ محفوظ تھا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کی عدالت میں، وہ آج سنایا گیا، اور پھر 1 بجے جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے نذر عباس توہین عدالت کیس میں انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی، اور آج یہ سماعت بڑی دھواں دھار ہوئی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی یہ سیخپا تھے جسٹس منصور علی شاہ کے دیے گئے اس فیصلے پر، جس میں کہا گیا ہے کہ جو کمیٹیز کے ممبران ہیں انہوں نے وہ کنٹیمنر ہیں، انہوں نے توہین عدالت کی، اور چیف جسٹس جو ہے وہ فل کورٹ بینچ تشکیل دے کر اس معاملے کو آگے بڑھائیں۔ تو آج بڑی دھواں دھار سماعت ہوئی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ پر بات کی، اور بے شمار جسٹس منصور علی شاہ پر بھی باتیں کی۔ جسٹس اطہر من اللہ جو 6 رکنی بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے آج کافی بیلنسڈ اپروچ رکھی۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی جانزیب عباسی، ان سے چل کر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جانزیب عباسی صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آج کی ہیئرنگ جو کہ اہمیت اختیار کر گئی، باقی 2 خبریں تو پیچھے ہو گئی، یہ والی جو سماعت تھی وہ اہمیت اختیار کر گئی۔ امپورٹنٹ کیا آج کے نکات ہیں ہیئرنگ کے؟ دیکھیں، جو انٹرا کورٹ اپیل پر آج جب سماعت شروع ہوئی تو نذر عباس کے وکیل کمال شاہد جو ہیں، یا شاہد کمال نام ہے ان کی طرف سے سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا جی کہ شوکاز نوٹس جو ہے وہ واپس لیا جا چکا ہے، اس لیے ہم اپنی جو انٹرا کورٹ اپیل ہے اس کو واپس لینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس پہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ اپنا کلیم بے شک واپس لے لیں، لیکن جو انٹرا کورٹ اپیل ہے وہ تو عدالت کی مرضی کے بغیر واپس نہیں لی جا سکتی۔ عدالت کی جانب سے کافی تنقیدی آبزرویشنز دی گئیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے، جس انداز میں اس کیس کو پروسیڈ کیا گیا اس معاملے کو لے کر۔ بالخصوص یہ بات خاصی ڈسکشن میں آئی کہ جیسے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا تھا اور کہا تھا جی کہ کمیٹی کے 2 ممبران جو ہے ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ 6 رکنی لارجر بینچ جب تشکیل دیا اس پر جی، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر، تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے اپنے اور جسٹس محمد علی مظہر پر اعتراض پہ آبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں ذرا آپ بتائیں کہ پہلے بتائیں کہ ہمارا مفاد کیا ہے، اور پھر یہ بتائیں ہمارا ٹکراؤ کیا ہے۔ ہم یہاں پہ جب ساری عدالتیں چلی جاتی ہیں اس وقت 11:30 بجے یہاں پہ بیٹھ کے کیسز سنتے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے تو یہ کہا کہ ہم آئینی بینچ کی جو فائلیں ہیں وہ الگ پڑھتے ہیں، ریگولر جو کیسز ہیں بینچ ہیں ان کی فائلیں الگ پڑھتے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ہم پرانی تنخواہ کے اوپر اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب جسٹس حسن نظر رضوی صاحب نے یہ کہا کہ 13 جنوری کا جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا جو فیصلہ ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ فیڈریشن کی جانب سے اعتراض کیا گیا تھا کہ اس معاملے کو آئینی بینچ میں لے کے جایا جائے، تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے اس پہ کہا کہ آرٹیکل 191A میں یہ کہا ہوا ہے کہ جو کیسز ہیں وہ آٹومیٹکلی آئینی بینچز میں چلے جائیں گے۔ تو ہر جج نے آئین کے تحت حلف لیا ہوا ہے، تو یہ آئین جو ہے اگر کوئی اس سے آئینی خلاف ورزی کرے تو اس کے اوپر کیا ہوگا۔ ہمیں اس معاملے کے اوپر جو ہے ہم اس معاملے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ روز کا تماشا بند ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کل کسی اور ججز کمیٹی کو توہین عدالت کا کوئی عدالت نوٹس جاری کرتی پھرے۔ اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس معاملے پہ جو میں بطور ممبر کمیٹی جو ہے، کل تو میں بھی خوف کا شکار ہو جاؤں گا کہ کہیں میں کمیٹی میں بیٹھا تو مجھے توہین عدالت کی پروسیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرٹیکل 10A پوری دنیا کے لیے ہے، ججز کے لیے نہیں ہے، ہمیں کم از کم نوٹس کر کے بلا ہی لیتے، ہم وہاں پہ پیش ہو جاتے۔ تو بغیر سنے جو ہے یہ اس پروسیڈنگ کو آگے رکھا گیا ہے۔ تو اس سے پوری پروسیڈنگ میں کہ کیا اس معاملے میں آئین کی خلاف ورزی کی گئی یا نہیں کی گئی، اس سوال پہ، اور کیا اس پروسیڈنگ کو یہاں ختم کر دینا چاہیے یا آگے بڑھانا چاہیے، اس معاملے پہ 4 ججز کا اکثریتی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن نظر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی، ان 4 ججز نے کہا ہے کہ ہم ڈیٹیل ریزننگ میں کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کریں گے۔ 2 ججز نے ڈیٹیل ریزننگ کے اوپر
ڈائسنٹ کیا ہے جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس شاہد وحید نے، اور یہ کہا ہے کہ ہمیں کیس کو ڈسپوزڈ آف کرنے کی حد تک جو ہے وہ خود کو محدود رکھنا چاہیے۔ اب جو ڈیٹیل ریزننگ آئے گی وہ 4 ججز کی اکثریت سے آئیں گی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اس کیس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ جمہوریت پہ پھر ایک مرتبہ بات کر دی اور یہ کہا جی کہ قوم، ججز اور سیاستدان جو ہے وہ کبھی سیکھتے نہیں ہیں ماضی سے، جب کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کوئی سٹینڈ نہیں لیتا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 6 ججز کا جو خط ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، سپریم کورٹ میں موجود ہے، یہ بہت اہم معاملہ تھا۔ تو ان کی جانب سے ذرا تھوڑا سا کہہ لیں کہ عوامی بات، جو عوامی آبزرویشن ہے وہ دی گئی۔ ایک خبر بھی چھپی ہوئی ہے، اس کا بھی انہوں نے حوالہ دے دیا کہ ایک بڑے سیاستدان نے آج ایک بیان دیا ہے کہ ملک میں جمہوریت ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی آبزرویشنز بہرحال انہوں نے دی ہے، لیکن جسٹس اطہر من اللہ اس حد تک تو مجھے بھی کنونس نظر آئی کہ وداؤٹ کسی کو سنے جو ہے وہ ججز کمیٹیوں کو کے اوپر اس طرح کی آبزرویشنز نہیں دینی چاہیے تھیں۔ جسٹس جمال خان بندوخیل نے کہا کہ الیکٹ کیا جا رہا ہے جن کنٹمنر کو، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں، تو پھر انہی کو یہ ریکویسٹ بھیجی جا رہی ہے کہ آپ فل کوڈ بنائیں، تو یہ کیا ہے؟ تو کافی سخت آبزرویشن ہے، اور پھر یہ اس کیس کی پروسیڈنگ جو ہے اس کو کنکلوڈ کیا گیا ہے۔ جسٹس جمال خان بندوخیل نے کہا کہ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو دوسری طرف ایگریوڈ پارٹی ہے، یعنی کہ تو پھر کیس کون سنے گا یہاں سپریم کورٹ پہ، اور جسٹس اطہر من اللہ نے اس کو سیکنڈ کیا۔ جی ایسے ہی ہے، اور ایک آبزرویشن تو بینچ کی طرف سے یہ بھی دی گئی کہ پھر جیسے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ کل پھر یہ اعتراض ہو جائے گا کہ ججز کمیٹی والے بھی نہ بیٹھیں، آئینی بینچ والے بھی نہ بیٹھیں، تو پھر اس کیس کو تو کوئی نہیں سن سکے گا۔ تو کیا جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پھر کیا اس کیس کو ہم عالمی کورٹ میں لے جائیں؟ تو اس کو تو ہم نے اس ونس فار آل اس ایشو کو سیٹل کرنا ہے، جیسے جمال خان بندوخیل نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس ایشو کو جو ہے وہ، کیونکہ کل کہیں روز بروز اس طرح کے تماشے لگے ہوں گے، تو اس ایشو کو ریزالو کر کے اٹھیں گے۔ تو یوں اس کیس کی پروسیڈنگ مکمل ہوئی ہے۔ وہ کون سا پوائنٹ تھا جس پر جسٹس جمال خان بندوخیل نے باقاعدہ کورٹ پہ پکارا کہ کوئی وکیل ہے جو ہمیں یہاں پر اس ایشو پہ اسسٹ کرے؟ بیرسٹر صلاح الدین خاموش بیٹھے رہے، پھر اطہر من اللہ، جسٹس اطہر من اللہ نے ان کو بلایا۔ وہ پوائنٹ یہ تھا کہ جب شاہد کمال صاحب جو نظر عباس کے وکیل تھے، جب انہوں نے کہا جی کہ ہمارا جو شو کاز نوٹس ہے وہ مین کیس میں خارج کر دیا گیا ہے، ہماری انٹرا کورٹ اپیل غیر مؤثر ہو چکی ہے، تو ہمیں نہ سنا جائے، مطلب ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس کو ڈسپوزڈ آف کر دیا جائے۔ تو اس پہ پھر جسٹس جمال خان بندوخیل نے کہا کہ آپ اپنا کلیم تو واپس لے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ جو انٹرا کورٹ اپیل ہے یہ تو عدالت اگر پرمیشن دے گی تو واپس ہوگی، تو آپ بے شک کورٹ کے سے باہر جانا چاہیں تو چلے جائیں، ہم یہاں کسی اور سے اس کو سن لیتے ہیں۔ تو پھر وہ دیکھا گیا کہ کون ہے، پھر وہی وہ شاہد جمیل صاحب موجود تھے، وہی رستم کے اوپر آگے جو مین کیس میں جو جب کیس چل رہا تھا اس وقت آرٹیکل 191A کی انٹرپریٹیشن کے اوپر جو آبزرویشنز اور جو کیس چل رہا تھا اس میں آرگیومنٹس کر رہے تھے، لیکن یہاں پہ ان کا موقف یہ تھا کہ جی آپ جو ہے وہ آپ کے پاس اختیاری سماعت بڑا محدود ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے آبزرویشن یہاں پہ دلیل دی۔ حالانکہ جو مین جیسے منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں جب یہ پروسیڈنگ چل رہی تھی اس وقت انہوں نے یہ بات نہیں کہی، اس وقت ان کو مکمل انصاف یاد آ گیا۔ ہاں اس وقت وہ آرٹیکل 187 کی بات کر رہے تھے اور یہاں پہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ کا اختیار بڑا محدود ہے، یعنی کہ ججز کے جو عام شہریوں کے رائٹس ہیں ججز کے نہیں ہیں، ججز کو ڈیو پروسیس جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، آرٹیکل 10A اویلیبل نہیں ہے۔ اور بہرحال جسٹس جمال خان بندوخیل نے ایک اور آبزرویشن، ایک اور بات ہی پوائنٹ آؤٹ کی کہ جسٹس منصور علی شاہ کے سامنے جو کیس تھا وہ یہ تھا کہ کیا کسی بینچ کے سامنے سے لگا ہوا کیس جو ہے وہ واپس لیا جا سکتا ہے کہ نہیں، وہ ان کے فیصلے میں شامل ہی نہیں ہے اور توہین عدالت کا معاملہ ہے۔ جی دیکھیں وہ اسکوپ سے باہر تو نکلا ہے بینچ، اور یہ بات اس وقت اٹارنی جنرل نے بھی ان کو سمجھائی، عدالتی معاون جو احسن بون ہیں ان کی جانب سے بھی یہ آرگیومنٹ کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس کیس کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں جو آپ کا اختیار نہیں ہے۔ تو لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے کیونکہ وہ اس کیس پہ پروسیڈ کر رہے تھے تو وہ ظاہری بات ہے، پھر وہ آپ کو یاد ہوگا ریزرو سیٹس کے کیس میں بھی یہی ہوا، اور ریزرو سیٹ کا کیس کا بھی آج ذکر ہوا۔ ہاں وہ ریزرو سیٹس کا جو 26ویں ترمیم کا کیس ہے اس میں اس پہ نظر ثانی کا، جی وہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا بیرسٹر صلاح الدین سے مکالمہ کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو آپ یہ دلیل بھی دے سکتے ہیں کہ ریزرو سیٹس کیس کے فیصلے پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہاؤس نامکمل ہے، تو اس کا جواب وہیں پہ اوپن کورٹ میں جیسے جمال خان بندوخیل صاحب نے دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں
آئینی ترمیم کے لیے تعداد کیا چاہیے ہوتی ہے؟ 2/3 میجورٹی. تو 2/3 اکثریت سے یہ ترمیم منظور ہوئی ہے. یا تو یہ ہوتا کہ جی 2/3 اکثریت نہ ہوتی اور ترمیم ہو جاتی. تو جب مطلوبہ تعداد پوری تھی تو اس لیے اعتراض نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات، کورم پورا نہ ہونے کے حوالے سے کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ کورم پورا نہیں ہے، ہاؤس مکمل نہیں ہے، اس لیے آپ ترمیم پہ پروسیڈنگ روکیں یا ترمیم کے لیے جو ووٹنگ کا عمل ہے اس کو روک دیں. تو جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوئیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی. تو وہ وہیں پہ بات کلیئر ہو گئی تھی. یہ تو 26ویں ترمیم کی جو سماعت تھی، یہ تو اس کے احوال آپ نے تھوڑے سے شیئر کیے. واپس توہین عدالت کے کیس پر آتے ہیں، انٹرا کورٹ اپیل پہ. آج جسٹس اطہر من اللہ کے جو ریمارکس تھے، اور سمجھا یہ جاتا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ یکجاں دو قالب ہیں. آج جو جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس آئے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ میں تنہا رہ گئے ہیں؟ دیکھیں، جس انداز میں انہوں نے پروسیڈنگ کی ہے کیس میں، اس کے اوپر تو بہرحال تنقید ہوتی رہی ہے کہ یہ اسکوپ سے باہر نکل کر عدالت جو ہے وہ اس کیس کو لے کے جا رہی ہے. اور پھر جس طرح سے انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے بات کر دی اور یہ کہا جی کہ ججز کے خلاف پروسیڈنگ کے لیے فل کورٹ میں معاملہ بھیجا جائے، تو اس پوری صورتحال میں اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب متاثرہ تو ہیں، تو اب بھی اس معاملے پہ تنہا رہ گئے ہیں نہیں رہ گئے، اس کے اوپر تو بہرحال کمنٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب جو تفصیلی وجوہات آنی ہیں اس انٹرا کورٹ اپیل میں، کیا اس میں کوئی سخت آبزرویشن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خلاف جوابی صورت میں آ سکتی ہیں یا نہیں. بہت شکریہ جانزیب عباسی بات کرنے کے لیے. تو ناظرین، انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ نمٹا دی گئی ہے، لیکن تفصیلی وجوہات اس کی بعد میں آئیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تفصیلی وجوہات میں کس طرح سے جسٹس جمال خان مندوخیل رسپونڈ کرتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے خط کو بھی، اور ان کی جانب سے جو ایک طرح سے جورسڈکشن اپنی ایکسٹینڈ کر کے انہوں نے اپنے سامنے ریگولر بینچ کے سامنے ایک قانونی تشریح کا معاملہ اس کی سماعت کی، تو اس پر بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل نوٹس بھی ایکسپیکٹڈ ہیں. ہر جج اپنا ایڈیشنل نوٹ رکھے گا. جسٹس محمد علی مظہر بھی آج بہت ایگریسو تھے جسٹس منصور علی شاہ کے کنڈکٹ پہ. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.